ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو حسن سمانی کا سلام پہنچے. وی لاگ کے سلسلہ میں بہت سے لوگوں سے میری جو ہے نا وہ میل ملاقات رہتی ہے. بہت جگہوں پر مجھے آنا جانا ہوتا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو چیزیں بڑی تیزی سے سرایت کر رہی ہیں ان کا بغور جو ہے نا میں جائزہ لوں. پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں. آپ سب میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ اب لوگ رشتے ناتے اور دوستیاں ختم کرنے میں جو ہے نا وہ دیر نہیں کرتے، اور حتیٰ کہ لوگوں کی باتوں میں آ کر یا ادھوری معلومات کی بنا پر اپنے بہت ہی قریبی لوگوں سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں انہیں. ہم صرف اپنی نظر سے دیکھتے ہیں اور ایک اسکیچ جو ہے نا وہ بنا لیتے ہیں کہ فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں ایسا ہے. اپنے بارے میں نہیں ہم سوچتے کہ ہم کیا ہیں. انسان تو اپنے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہے، دوسروں کے بارے میں ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے سوچنے کا. شعور اتنا ہمیں آ گیا ہے کہ ہماری آنکھوں میں اسی شعور کی جو ہے نا وہ پٹی بند گئی ہے کہ ہمیں آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا. میں یہاں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کچھ کہنا چاہتا ہوں. جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، سنانے جا رہا ہوں، سنیے گا. ایک عورت سڑک پر ایک آدمی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ جناب میں ایک چھوٹا سا سروے کر رہی ہوں، کیا میں آپ سے کچھ سوال پوچھ سکتی ہوں؟ آدمی جواب دیتا ہے جی بالکل پوچھیں. عورت اس شخص سے پوچھتی ہے فرض کریں آپ بس میں بیٹھے ہیں اور ایک خاتون بس میں سوار ہوئی اور اس کے پاس سیٹ دستیاب نہیں ہے، کیا آپ اس کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دیں گے؟ یہ خاتون سوال کرتی ہے اس بندے سے. آدمی فٹ سے جواب دیتا ہے نہیں. اس عورت نے اپنے پاس موجود پیپر پر نظر دوڑاتے ہوئے بے ادب کے خانہ پر ٹک کرتی ہے. دوسرا سوال کیا اگر بس میں سوار خاتون حاملہ ہو تو کیا آپ اپنی سیٹ چھوڑ دیتے؟ اس آدمی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دوبارہ نہیں میں جواب دیا. خاتون نے اپنے پاس موجود پیپر پر اب کی بار خود غرض پر ٹک کرتے ہوئے اگلا سوال کیا اور اگر وہ خاتون جو بس میں سوار ہوئی وہ ایک بزرگ خاتون ہو تو کیا آپ اپنی سیٹ چھوڑ دیں گے؟ آدمی نے نہیں کا تسلسل جو ہے نا وہ جاری رکھا. اس عورت نے نہایت ہی غصے سے کہا کہ تم ایک نہایت ہی خود غرض اور بے حس آدمی ہو جسے خواتین کا اور بڑے بزرگ افراد کے ادب جو ہے نا وہ اس کا نہیں پتا، اسے آپ کو سکھائے ہی نہیں گئے. یہ کہتے ہوئے عورت آگے چلی گئی. پاس کھڑے دوسرا آدمی جو یہ بات چیت سن رہا تھا اس بندے سے پوچھتا ہے کہ یار مجھے بتاؤ اس عورت نے تمہیں اتنی باتیں سنائی ہیں کہ تم نے کوئی جواب نہیں دیا اس کو. کچھ تو کہا ہوتا اسے، آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. تو اس آدمی نے جواب دیا کہ یہ جو عورت ہے نا یہ عورت اپنی چھوٹی سوچ اور آدھی معلومات کی بنا پر سروے جو ہے نا وہ کر کے لوگوں کا کردار طے کرتی پھر رہی ہے. اگر یہ مجھ سے سیٹ نہ چھوڑنے کی وجہ پوچھتی تو میں اسے بتاتا کہ میں ایک بس ڈرائیور ہوں. یہ کہا اس شخص نے. سروے پر مبنی کہانی سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ادھوری معلومات سے ہی دوسروں کو جانچنے کی جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں.
ہمیں جو معلومات مل جاتی ہے بس چاہے وہ سچی ہو جھوٹی ہو بس مل گئی جی، بہت ہو گیا. دوسروں کا خود ہی نقشہ جو ہے نا وہ ہم کھینچتے ہیں اور پھر بس اسی میں اپنی مرضی کے جو ہے نا وہ ہم رنگ بھرتے ہیں. ہم دوسروں کو بالکل بھی اسپیس جو ہے نا وہ نہیں دینا چاہتے. ہم اپنی تو کہنا چاہتے ہیں لیکن دوسروں کی نہیں سننا چاہتے، کیونکہ ہمیں اس کی تربیت ہی نہیں دی گئی. ہم مکالمہ کرنا ہی نہیں چاہتے، بلکہ جو ہمارے دل و دماغ میں چل رہا ہے وہ دوسروں پر ٹھوسنا چاہتے ہیں. میں صرف اختتام پر یہی کہنا چاہوں گا کہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں، بلکہ خود مشاہدہ کریں. یکدم کسی کے بارے میں منفی رائے قائم کرنے سے جو ہے نا وہ گریز کریں. میں آپ کو بتاؤں، ہر وقت دوسروں سے ناراض رہنے والے، دوسروں میں کیڑے نکالنے والے کبھی خوش نہیں رہتے. یہ میں نے دیکھا ہے. آپ جب دوسروں پہ کیڑے نکالتے رہیں گے نا، دوسروں کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو آپ کبھی خوش نہیں رہیں گے. مثبت رہیں اور مثبت سوچیں. یقین جانیے اس سے آپ ہمیشہ جو ہے نا وہ خوش رہیں گے. اپنے بارے میں کم سوچا کریں، اپنے بارے میں سوچیں، دوسروں کے بارے میں کم سوچا کریں. آپ اگر دوسروں کے بارے میں سوچتے رہیں گے نا تو آپ کہاں ہیں یہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. دیکھنے اور سننے والوں کا بہت شکریہ.